حضرات محترم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن رب العالمین 7 قسم کے خوش نصیب افراد کو اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ ان میں سے 6 خوش نصیب کا تذکرہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ 7واں اور آخری خوش نصیب فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کر کے، اب اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ ذکر و اذکار کرنا مقصود ہے، تلاوت کرنا مقصود ہے، نماز پڑھنا مقصود ہے۔ اس کا مقصد کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے ڈر جانا، اللہ کے عذاب کا تذکرہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جانا جب انسان تنہائی میں جاتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کی جو تنہائیاں ہیں وہ تو ہیں ہی گناہ کا پلندہ، بے شمار گناہ، بے شمار برائیاں، بے شمار جرم جب بھی ہمارے معاشرے میں جنم لیتے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ تنہائی ہوتی ہے۔ جب انسان تنہائی میں جاتا ہے تو شیطان جو ہے وہ آسانی سے انسان کے اوپر کنٹرول کرتا ہے۔ ہاں، جس کو میرے اللہ نے ایمانی قوت دی ہے، طاقت دی ہے، جذبہ دیا ہے، اللہ کا خوف اس بندے کے دل میں ہے، تو پھر شیطان وہاں سے ناکام جاتا ہے اور روتا ہوا جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے مقامات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی تنہائیوں کو پاک باز بنایا، اتنا صاف ستھرا بنایا کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب عمل کرتے تھے، میرے اللہ کا پیغام آ جاتا تھا، فرشتہ آ جاتا تھا، جبرائیل امین آ جاتے تھے اور فرماتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما دیجئے، اگر کسی نے اس دنیا پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو، فرمایا وہ شخص جا رہا ہے، اس کو دیکھ لو، وہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، جو انسان نے اپنے گناہ کیے۔ یقیناً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، ابن آدم سارے کے سارے گناہ گار ہیں، لیکن ان میں سے بہترین گنہگار کون ہے؟ فرمایا جو توبہ کرنے والے ہیں، جو تنہائی میں جا کر اپنے اللہ کو مناتے ہیں، انی اذنبت ذنبا، ہے اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے اللہ 2 قطروں کی بڑی قدر کرتے ہیں، ان میں سے ایک قطرہ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب کو سن کر پڑھ کر اپنے گناہوں پر انسان شرمندہ ہوتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو تنہائی میں چھوڑیں، جب ہمارے معاشرے میں لوگوں کے سامنے آنسو بہائے جاتے ہیں وہ دکھلاوے کے آنسو ہوتے ہیں، اور بہت سارے معاملات میں انسان ایک دوسرے کا قرض چکانے کے لیے
مثال کے طور پر کسی کی فوتگی ہو گئی، مرنا ہو گیا، کسی کے گھر میں کوئی والد فوت ہو گیا، بہن بھائی فوت ہو گیا، اب رشتہ دار آ گئے، اب وہاں وہ روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پیٹتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، وہ دکھلاوے کے آنسو کہ یہ ہمارے گھر آئے تھے، ہماری فوتگی پہ، ہمارے مرنے پہ انہوں نے آنسو بہائے تھے، لہذا ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم یہاں آنسو بہائیں۔ یہ دکھلاوے کے آنسو ہیں۔ جو حقیقت کے آنسو ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کے آنسو جو ہیں وہ بہہ پڑیں، فرمایا ایسا بندہ قیامت کے دن رب العالمین اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعلیمات کو جب ہم اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے، جن کا کوئی جرم بھی نہیں ہے، جن کے ایک اشارے پر میرے اللہ جو ہیں وہ آسمان سے پانی برسا دیں، جن کے انگلی کے اشارے پر میرے اللہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، اگر وہ کائنات کی ذات کہہ دے اسکن یا احد اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا، ان پہاڑ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان کر ٹھہر جائیں، اگر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ہستی درختوں کو حکم دے دیں اے درخت چل کر میرے قریب آ جا، وہ درخت چل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ جاتے ہیں۔ اتنی پیاری ہستی، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم کہاں اور صحابہ اکرام کی پاک باز ہستیاں کہاں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب ہم جاتے تھے، آقا تنہائی میں نماز ادا کر رہے ہیں، جب ہم تنہائی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، فرمایا عزیز کا عزیز المرجل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے روتے تھے نماز کی حالت میں کہ جیسے ہچکی بندھی ہوئی ہے، فرمایا عزیز کا عزیز المرجل، جیسے ہنڈیاں میں پانی کھولتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز تھی وہ اللہ کے ڈر سے ایسی ہوا کرتی تھی۔ اتنی پاک باز ہستی جس کے قریب گناہ کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، قیامت کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ ایسی خوش نصیب ہستی اگر وہ اپنی نماز میں رو رہے ہیں، اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، پھر ہمیں تو بالاولیٰ زیادہ رونا چاہیے۔ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ کا تذکرہ سنتا ہے کہ میرے اللہ نے جہنم بنائی ہے، میرے اللہ نے قبر بنائی ہے، قبر کی تاریخی ایسی ہے، قبر میں ایسے ایسے معاملات ہوں گے، فرشتے سوال پوچھیں گے، اگر سوال و جواب نہیں آئیں گے اس کے بعد کا کیا رد عمل ہوگا، سارے معاملات کو سن کر، انسان پڑھ کر، دیکھ کر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جو کچھ میں جانتا ہوں یا جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دکھایا ہے، اگر تم وہ دیکھ لو یا تم اس کا تذکرہ سن لو، فرمایا تمہارے آنسو زیادہ آئیں اور تمہاری یہ مسکراہٹیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، چاروں کے بارے میں بے شمار مقامات پر آتا ہے کاش کہ میں ایک لکڑی ہوتی، مجھے کاٹ دیا جاتا ہے، کاش کہ میں پرندہ ہوتا، میں ختم ہو جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر بیٹھ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کاش کہ مجھ سے حساب و کتاب نہ ہو، میرے معاملات جو ہیں وہ نیکی برائی کے برابر بھی ہو جائیں، مجھے پھر بھی شک رہے گا کہ میرا حال پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حالانکہ وہ عثمان جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے پھر بھی عثمان جنتی ہے۔ لیکن وہ عثمان بھی قبر کے پاس جا کر
وہ رو رہے ہیں، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، قبر پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ آج ہم بھی بڑے بڑے حادثات دیکھتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، قبرستان کے پاس سے روزانہ گزرتے ہیں۔ مجال ہے کہ ہماری آنکھ میں تھوڑا سا بھی ڈر پیدا ہو جائے، ہمارا دل تھوڑا سا بھی کانپ جائے کہ آج میں نے بھی، آج اگر میں ان سڑکوں پہ چل رہا ہوں، یہ یہاں قبرستان میں لیٹنے والے کل یہ سڑکوں پر چلا کرتے تھے، کل میں نے بھی اسی قبرستان میں آنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ قبروں کی زیارت کرنا تمہیں تمہاری موت یاد دلائے گی کہ تم نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ اللہ کا خوف تمہارے دل میں آنا چاہیے۔ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا تنہائی میں جو اللہ سے ڈر جائے، جس کی تنہائی پاک باد ہو جائے، جس کی تنہائی صاف ستھری ہو جائے۔ مبارک رحمت اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک کے والد بادشاہ کے پاس غلام تھے اور انہوں نے باغ لگایا ہوا تھا اناروں کا۔ اب بادشاہ کہتا ہے، اے مبارک جاؤ میرے لیے میٹھا انار لے کر آؤ۔ مبارک جاتے ہیں، مالی تھے اور کافی سال سے اس اناروں کے باغ کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اب جب مالک نے، بادشاہ نے مالک کا لایا ہوا انار دیکھا، کھایا، فرمایا یہ تو کھٹا ہے، کوئی میٹھا لاؤ۔ یہ مالک پھر جاتے ہیں، جا کر ایک انار اور لے کر آتے ہیں۔ بادشاہ وہ دیکھتا ہے انار وہ بھی کھٹا، تیسری دفعہ، چوتھی مرتبہ فرمایا، اے مبارک میں نے تجھے اتنا عرصہ ہو گیا مالی رکھا ہوا ہے، کیا آج تک تمہیں یہ نہیں پتا کہ ان میں سے انار کون سا میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے؟ مبارک کہتے ہیں، اے میرے آقا، اے بادشاہ، آپ نے مجھے اناروں کے باغ کا مالی بنایا تھا، میں نے آج تک باغ میں سے ایک انار بھی نہیں چکھا۔ بادشاہ کیا کہتا ہے؟ اپنی بیٹی کو جا کر کہتا ہے، اے میری بیٹی، ایک ایسا رشتہ آیا ہے کہ جس کی تنہائی جو ہے وہ ایسی صاف ستھری ہے، جو تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ آگے بیٹی بھی کہتی ہے، ابا جان، ایسی تنہائی میں ڈرنے والے کا رشتہ مجھے قبول ہے، میں نہیں دیکھتی کہ وہ کون ہے، اس کی شکل کیسی ہے۔ آج ہمارے رشتوں کے معاملات دیکھ لیجئے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو مسجد کا خادم ہو، مسجد کا امام ہو، ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی تو داڑھی ہے بھائی، یہ تو مولوی ہے، یہ تو مسیتر ہے، یہ ہمیں بھی سارے معاملات میں بند کر دے گا، یہ ہمیں مسجد کی طرف لے جائے گا۔ نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد مبارک کہتے ہیں، بادشاہ آج تک میں نے تمہارے باغ سے تنہائی میں کیا، لوگوں کے سامنے بھی میں نے آج تک ایک انار اتار کر میں نے کھایا نہیں ہے۔ بیٹی کو کہتے، بیٹی مبارک کا رشتہ آیا ہے، بابرکت رشتہ ہے، جس کی تنہائی بھی صاف ستھری ہے۔ جب بیٹی نے رشتہ طے کر لیا، پھر میرے اللہ نے اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی، فرمایا پھر میرے اللہ نے اولاد دی جس میں سے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اور عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں نا، کبھی کبھی عربی کا مقولہ ہے فزاد الابناء علی الآباء، کبھی کبھی اولاد باپ سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک، اللہ نے علم دیا، تقویٰ دیا، اللہ کا ڈر دیا، خوف دیا۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ والا جو مکان ہے وہ ایک یہودی کا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بخاری شریف میں بہت ساری روایات بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کے پڑوس میں ایک گھر ہے، وہ یہودی کا ہے۔ اب اس یہودی نے اپنے گھر پر لکھ کر لگا دیا کہ میں 4000 دینار میں، 4000 درہم میں اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ جب عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے وہ پڑھا اور دیکھا کہ میرے پڑوس میں یہ بندہ ہے، یہ 4000 درہم میں مکان فروخت کر رہا ہے، اس کے گھر گئے، پوچھا، فرمایا یہ 4000 درہم میں اتنا عالی شان مکان کیوں فروخت کر رہے ہو؟ وہ یہودی کہنے لگا، اے عبداللہ بن مبارک،
مجھے گھر میں مسائل ہیں، تکلیفیں ہیں، گھر میں پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کے دل میں خوف آیا، فرمایا یا اللہ سب سے پہلے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میرے پڑوس میں اتنا محتاج بندہ بھی رہ رہا ہے۔ اللہ کو خوف دل میں آیا، ڈر آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر پیچھے، فرمایا یہ تمہارا پڑوس ہے، تم پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھو گے، اللہ کا خوف تمہارے دل میں نہیں آئے گا، تم مومن نہیں بن سکتے۔ عبداللہ بن مبارک نے سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگی، پھر جا کر اس یہودی سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تیرے حالات ایسے ہیں، میرے پاس مال تھا میں تجھے دے دیتا، لو 4000 درہم لے لو، اپنا مکان فروخت نہ کرو، اپنی حاجت کو پورا کر لو، اگر زندگی میں ہوئے تو دے دینا، وگرنہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ یہ اللہ کا خوف دل میں آیا ہے، وگرنہ آج ہمارے پاس بھی دولتیں بہت ہیں، مال بہت ہے، کھانے پینے کے لیے فراوانی ہے، لیکن ہمارے پڑوسی بھوک پیاس سے مر رہے ہیں۔ کتنا اثر ہوا جب اللہ کا خوف تقوی دل میں آیا؟ تو پھر وہی یہودی کہنے لگا اے عبداللہ بن مبارک مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے پڑوس میں اتنی اعلیٰ شخصیت رہتی ہیں، لاؤ ہاتھ لاؤ، آج میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی تنہائیاں ہیں، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سفر پر جاتے ہیں، جاتے جاتے دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ اب اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے بکریوں کے چرواہے ایک یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہمیں دے دو، ہم مسافر ہیں، ہم سے پیسے لے لو۔ اس نے کہا اے مسافر یہ بکریاں تو میرے مالک کی ہیں، میں تو اس کا غلام ہوں، میں تو نوکر ہوں، میں بکریوں کا چرواہا ہوں، میں یہ بکریاں نہیں دے سکتا۔ آج ہم بھی کسی کی دکان پر سیل مین لگتے ہیں، کسی کی دکان پر بیٹھتے ہیں، کسی کے گلے پر بیٹھتے ہیں، کسی کے مال پر بیٹھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی لوگ تجارت کرتے ہیں، بھروسہ کر کے کسی کو پاس بٹھا دیتے ہیں، پھر وہ نہ جانے پتہ چلتا ہے 10-20 سال کے بعد اس نے تو اتنی پراپرٹی بنا لی ہے، کہاں سے بنائی ہے؟ وہ اسی دکان سے بنائی ہے۔ یہ ایک بکریوں کا چرواہا ہماری طرح مالدار نہیں ہے، غریب ہے بیچارہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے بکریوں کے چرواہے کیا تیرا اللہ تجھے، کیا تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے؟ تیرا مالک تو یہاں نہیں ہے۔ تو اس بکریوں کے چرواہے نے کہا اے عبداللہ بن عمر بتاؤ این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تو میرے اس فعل کو دیکھ رہا ہے، اگر میں اللہ سے اس تنہائی میں نہیں ڈروں گا میں اللہ کے ہاں جا کر کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ بن عمر کے دل میں اتنی بات لگی، اتنی بات لگی، وہیں اس چرواہے کو چھوڑ دیا، اس کے مالک کے پاس چلے گئے اور فرمایا اے اس بکریوں کے چرواہے کے مالک یہ تیرا غلام ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ مالک کہتا ہے یہ میرا بڑا وفادار غلام ہے، یہ کافی عرصے سے میرے پاس ہے، مجھے بہت فائدہ دے رہا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے بکریوں کے چرواہے کے مالک منہ بولی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، جتنے مرضی پیسے مانگو، آج عبداللہ بن عمر اس غلام کو لے کر جائے گا۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا تھا این اللہ، اگر میں یہاں اللہ کا خوف نہیں کروں گا، اللہ سے نہیں ڈروں گا، میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کا ڈر آ گیا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، جو انسان تنہائی میں اللہ سے ڈر جائے فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنسو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، میرے اللہ پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں گناہ معاف ہو گئے، قیامت کے دن میرے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ جب بکریوں کا چرواہا عبداللہ بن عمر اس کو خرید کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں بکریوں کے چرواہے صرف تیرا ایک جملہ مجھے اپنا گرویدہ بنا گیا، تیرا گرویدہ بنا گیا۔ فرمایا این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہم بھی بے شمار گناہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آج گناہ کر لیں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ میرے بھائیوں اللہ تو دیکھ رہا ہے،
ہمیں پیدا کرنے والی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اے بکریوں کے چرواہے، اے غلام، آج سے میں تیرا آقا ہوں۔ تیرے آقا کو تیرا ایک جملہ پسند آیا کہ تنہائی میں تو اللہ سے ڈر گیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ آج ہمارے بھی دل ہیں، ہمارے بھی معاملات ہیں، ہمارے بھی خاندان ہیں، ہماری بھی تنہائیاں ہیں۔ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے تنہائی میں اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا عذاب سن کر، تذکرہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، دل دہل جائے، انسان کانپ جائے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میرے اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے ایک انسان تھا، ایک عام آدمی تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی اولاد کو بلایا کہ آؤ میرے بیٹو، اب مجھے لگتا ہے میرے سانس آخری چل رہے ہیں، میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، اب میں نہیں سمجھتا کہ میں زندہ رہوں گا، لیکن تم نے ایک کام کرنا ہے، ایک میری وصیت جو ہے وہ اپنے پلے باندھ لو کہ جب میری موت ہو جائے نا، میں نے دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میں اللہ کو جا کر منہ دکھا سکوں، جب میری موت ہو جائے تو میری باڈی کو جلا کر، مجھے جلا کر اس کی راکھ بنا لینا، ریت بنا لینا، مٹی بنا لینا، اس کو سمندر میں ڈال دینا، ہواؤں میں، صحراؤں میں بہا دینا۔ بس باپ مرا، بیٹوں نے باپ کی وصیت کے مطابق باپ کو جلا کر اس کی جو راکھ تھی، اس کی مٹی تھی، وہ سمندر میں پھینک دی، دریاؤں میں پھینک دی، صحراؤں میں پھینک دی، ہواؤں میں پھینک دی۔ جب میرے اللہ نے اس کو پھر ہواؤں کو حکم دیا اس کی مٹی لے آؤ، دریاؤں کو حکم دیا، سمندروں کو حکم دیا لاؤ اس کی راکھ، اس کا جسم بناؤ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آج ہم بھی دنیا میں بہت سارے معاملات کرتے ہیں، آج یہ شخص بھی دیکھ لیجئے، فرمایا میرے اللہ نے جب اس کی راکھ کو، اس کی مٹی کو اکٹھا کر کے اس کا جسم کو وجود میں لایا، میرے اللہ نے پوچھا ہاں بتلا، آگ کا عذاب تو صرف میں ہی دے سکتا ہوں، میں اللہ ہوں، مالک الملک ہوں، تو نے یہ اپنے بیٹوں کو کیوں کہا ہے؟ وہ کہنے لگا اے اللہ، مجھے پتا تھا کہ میں نے ساری زندگی کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا، ساری زندگی میں نے گناہ ہی گناہ کیے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق، جیسے ہم آج کہہ دیتے ہیں بھائی گناہ کر لیتے ہیں، کون سا اللہ پوچھنے والا ہے، کون سا یہاں کوئی دیکھنے والا ہے، وہ جب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا بھائی، اے جہان بٹھا اگلا کہہ دٹھا، ایسی باتیں ہم کر جاتے ہیں۔ لہذا اس نے بھی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے مائنڈ کے مطابق کہہ دیا اللہ میں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ اس طرح کر کے کر دینا، اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ میں نے سنا تھا کہ جو نیک عمل نہیں کرتا، میرے اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بنایا، اس سے مطالبہ کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے انسان کو بنایا، ساری چیزیں میرے اللہ نے کائنات کی انسان کے تابع بنا دی، انسان کے لیے مسخر کر دی۔ جب انسان اس دنیا میں آ گیا، ہر چیز اللہ نے اس کے لیے بنا دی، پھر اللہ نے مطالبہ کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری عبادت کرنی ہے۔ اللہ میں نے کوئی خاص عبادت نہیں کی تھی، بس مجھے ڈر لگتا تھا میرے اللہ تو مجھے عذاب دے گا، تو مجھے جہنم میں ڈالے گا، اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ میرے اللہ کہیں گے اے میرے بندے اگر تو مجھ سے ڈر گیا تھا تو جا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما کر تجھے جنت کا وارث بنا۔ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تنہائی میں، فرمایا پھر اللہ اس کی قدری کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے، فرمایا یہاں گناہ معاف فرما کے قیامت کے دن میرے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، گناہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی، زنا ہو گیا،
فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، میرے اوپر حد لگائیے۔ ماعز بن اسلمی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، طہرنی۔ صحابہ اکرام پاس جاتے ہیں، کہیں اس کے منہ سے شراب کی بدبو تو نہیں آ رہی، شراب پی کر انسان بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے منہ سے ایسی کوئی بدبو نہیں آ رہی کہ انسان نے شراب پی ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ طاہرنی، مجھے پاک کیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر چہرہ پھیر لیا، ادھر پھیر لیا، دوسری طرف سے آگے، تیسری طرف سے آگے، فرمایا طاہرنی، اللہ کے نبی جی مجھ سے گناہ ہو گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن میرے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، آج یہاں تو چھپا لوں گا لیکن قیامت کے دن اللہ کو کون سا منہ لے کر جاؤں گا کہ یا اللہ میں گناہ کر آیا ہوں، یا اللہ طاہرنی، اللہ مجھے یہاں پاک کر دے، اللہ مجھے یہاں سزا دے لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، مجھے پاک کیجئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جاؤ ماعز الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کر دو، ان کو پتھر مار مار کے ان کی جان کو ختم کر دو۔ خالد بن ولید یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ رجم کر رہے تھے، پتھر لگا، خون کا ایک قطرہ ان کے کپڑے پر آ کر گر گیا، کہنے لگے کتنا برا قطرہ ہے خون کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے کہ صحابی نے کہا کہ کتنا برا قطرہ ہے خون کا۔ آقا فرمانے لگے اے میرے صحابی، تو نہیں جانتا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر مدینے والوں پر سب پر تقسیم کر دی جائے میرے اللہ سارے مدینے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جب انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ فرمایا میرے اللہ کے ہاں یہ بہت ہی قدر والے آنسو ہیں، میرے اللہ یہاں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ قیامت کے دن میرے اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے، یقیناً ہم بھی بہت گناہ گار ہیں، ہمیں تنہائی میں جا کر اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔